بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحکم الا للہ۔ سیکولرزم کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ پہلے درس میں سیکولرزم کا تعارف کچھ بتایا گیا تھا، تو آج کے دوسرے درس میں ہم سیکولرزم کے آغاز اور سیکولرزم یہ کیسے آیا اور کہاں سے آیا، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اب ویسے تو سیکولرزم کا لفظ پہلی مرتبہ یعنی اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ ایک برطانوی صحافی جارج ہولیوک نے 1851 میں استعمال کیا سیکولرزم کا لفظ، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت پہلے 13ویں صدی سے یہ تصور مغربی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ 1517 سے 1648 تک جو بادشاہ اہل اقتدار اور کلیسا یعنی کہ اہل مذہب جو تھے، عیسائیوں کے، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جو مسیحی ہیں، ان کے درمیان اختیارات اور بالادستی کی شدید جنگ رہی۔ اس میں 1648 کو بادشاہت جو ہے نا وہ فاتح قرار پائی، بادشاہ جیت گئی۔ تب اہل مذہب کا بے دریغ جو ہے نا وہ لوٹ مار اور سفاکانہ جو ہے نا وہ قتل عام ہوا۔ اسی کو سیکولرزم کی فتح یا اس کی تاسیس قرار دیا جاتا ہے کہ جو مذہبی پیشوا پوپ حکومت کو یرغمال رکھتا تھا، اس کا اختیار مکمل ختم کیا گیا اور اس کے تصرف کو مملکتی امور میں یکسر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ پارلیمان کو سب سے بالادست اور مختار کل ادارہ قرار دینے کا تصور جو ہے نا وہ کہاں سے آیا تھا۔ پھر اس کے قریباً 1.5 صدی بعد 1789 کو انقلاب فرانس جو وجود میں آیا، تو یہ بھی مذہب کو شکست فاش دے کر اس کی اجارہ داری سے مکمل پاک حکومت قائم کرنے کا مظاہرہ تھا۔ یہ بھی سیکولرزم کی نشو و نما کا ایک اہم جو ہے نا وہ ایک تاریخی مرحلہ تھا۔ اگرچہ اسے جاگیردارانہ نظام، اشرافیہ کا خود ساختہ خدائی اختیارات کے خلاف جنگ اور عوام کے حق حکمرانی کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ سیکولرزم پھر آیا کیسے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکولرزم مسیحیت کے دینی مرکز کلیسا یعنی کہ چرچ کی بے پناہ سرکشی کے رد عمل میں آیا تھا۔ یورپ میں کلیسا اور پوپ نے قرون وسطیٰ میں جس طرح مسیحی عوام کا جینا حرام کر دیا تھا اور انہیں کسی کام کا نہ چھوڑا تھا، تو وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس طرف میں نہیں جاتا۔ کلیسا اگرچہ کرسچن اقوام کی جائے عبادت کا نام ہے، مگر اس نے صرف مذہبی حوالے سے عیسائی سوسائٹی کو اپنی گرفت میں نہیں رکھا تھا، بلکہ دنیاوی آزادی اور اختیار بھی لوگوں سے چھین لیا تھا۔ ترقی اور تمدن کے فطری سفر کا بھی راستہ روک لیا تھا۔ معاشی اور معاشرتی حوالے سے بھی عیسائیت کے پیروکاروں کو بری طرح خود ساختہ پابندیوں میں جکڑ رکھا تھا، یعنی ان کا خون بھی چوس رہا تھا اور دماغ بھی معوف کرنے میں جو کلیسا تھا نا وہ پوری طرح مصروف تھا۔ گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ کلیسا ایک بہت با اثر وڈیرے یا حاکم کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، تو یہ بھی بیجا نہ ہوگا۔ اوقاف کے نام پر بیش بہا اور لامحدود زمینیں اور باغات، ہزاروں محلات اور کوٹھیاں اس کے قبضے میں تھی۔ ہدایہ یعنی تحفے اور نذرانوں کے نام پر اموال و املاک کی بھرمار کر رہے تھے۔ بخشش کے نام پر خرید و فروخت کا ایک جو ہے طویل بازار گرم تھا، جسے جب چاہا مذہب کی آری سے کاٹ دیا، جسے چاہا دودھ کا دھلا ثابت کر دیا۔ یہ کلیسا کا کام تھا۔ کوئی طاقت ان کی اس کھلی بدماشی اور خدائی فوجداری سوچ پر نگاہ غلط انداز ڈالنے کی جسارت بھی جو وہ نہیں کر سکتی تھی، مگر سب سے بڑھ کر جو اس کے حقیقی جرائم تھے وہ دو تھے۔ ایک، مسیحیت کو توحید کے راستے سے ہٹاتے ہٹاتے شرک کے تثلیث اور کھلی بت پرستی تک کے گہرے کھڈے میں ڈال دینا، جہاں سے ان کا نکلنا جو ہے نا وہ محال ہو گیا۔ دین سماوی یعنی کہ الہامی مذاہب اور انبیاء کی تعلیمات میں شرک اور بت پرستی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
کچھ سلیم الفطرت لوگوں کو اس کا احساس تھا کہ مسیحی دینی رہنما دنیا تو کیا دین کی رہنمائی میں بھی 100% دوغلا، بدعنوان اور انحراف جو ہے نا وہ اس سے مرتکب ہو رہے تھے۔ یہ ان کا پہلا جو ہے نا بڑا جرم تھا۔ اور دوسرا جو ان کا بڑا جرم تھا کہ علم کی راہ میں روڑے اٹکانا، بلکہ ہر علمی کاوش اور تجرباتی علم کو دین کے خلاف بغاوت اور ناقابل معافی جو ہے نا جرم قرار دینا، جرم کے گناہ قرار دینا، ان کو معصیت قرار دیتے تھے، جبکہ تسخیر کائنات کو رب ذوالجلال نے نوع انسانی پر اپنے سب سے بڑے احسان کے طور پر جتایا ہے۔ ستاروں پر کمند ڈالنا، شمس و قمر میں مضمر توانائیوں اور کرہ ارض پر اس کے منفی و مثبت اثرات سے آگاہی، زمین کی معدنیات اور نباتات کی پوشیدہ خاصیات تک رسائی اور انسانی ضروریات کا ادراک اور اشیاء پر تجربات کے علم کو تو وحی الہی کی تائید بھی حاصل ہے، مگر عیسائی پوپ نے کلیسا کا غلط استعمال کر کے اسے علم دشمن اور عقل دشمن ادارہ بنا دیا، بلکہ فطرت انسانی سے تصادم کی راہ پر ڈال دیا، اور وہ بھی کسی زہد و قناعت کی بنا پر نہیں، محض جہالت اور حماقت یا پھر اپنی اجارہ داری جو ہے نا ختم ہونے کے خوف سے۔ چنانچہ فطرت بشری فطرت اور عقل انسانی نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور بالآخر کلیسا کو اقتدار سے ہی نکال باہر نہیں کیا بلکہ سول سوسائٹی سے بھی بے دخل کر دیا، اور اب سیکولرزم ہی ان کا نیا مذہب اور دستور حیات بن گیا، جس کا مطلب ہے دین اور دنیا میں علیحدگی کا تصور۔ حالانکہ لڑائی دین اور دنیا کی نہیں تھی، کلیسا نامی ادارے اور ریاستی اداروں میں لڑائی تھی، جس کا تقاضا یہ تھا کہ مذہبی ادارے کی اصلاح کی جائے اور اس کے حدود کا تعین ہو، حدود سے تجاوز کرنے پر پابندی ہو، دین میں منمانی تحریفات کی تحقیق ہو، اور حقیقی عیسائی تعلیمات کا کھوج جو ہے نا وہ لگایا جائے، انہیں بحال کیا جائے، کیونکہ مذہبی انسان کی تو دنیا کی طرح دین بھی ایک اشد ضرورت ہے، پھر وہ دنیا کے لیے دین کو قربان کرنے بلکہ اس کا گلا گھونٹنے کی سنگ دلانہ اور احمقانہ حرکت پھر کیسے کر سکتا ہے؟ مگر شاید اللہ کو ان کی ہدایت منظور نہ تھی، تو اہل مذہب کے افراد سے نکل کر وہ بدبخت لادینیہ کی تفریط میں پناہ تلاش جو ہے نا وہ کرنے لگے، اور ظلمات بعضها فوق بعض کی جو ہے نا وہ شکل جو ہے نا پھر ظاہر ہو گئی۔ پھر اس علمانی نظریے یعنی سیکولرزم کے تحت مغربی دنیا نے بھرپور سائنسی ترقی کی اور دنیا کو مسخر کرنے کا اپنا خواب جو ہے نا وہ پورا کیا، اور یوں اس کا یہ خیال مزید پختہ ہو گیا کہ مذہب ترقی اور خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس نے انسان کی آزادی اور خود مختاری جو ہے نا وہ چھین لی ہے اور اس کے دماغ کو ایک بند کیا ہوا ہے، اور دنیا میں فساد، خون ریزی اور پسماندگی کا سب سے جو بڑا سبب بھی ہے نا وہ یہی مذہب ہے۔ تب انہوں نے سارے مذاہب کے خلاف عالم جنگ جو ہے نا وہ بلند کیا، اور ساری دنیا کو سیکولر بنانے کی جو ہے نا وہ ایک ٹھان لی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت پہلے ہی ان کی دسترس میں آ گئی تھی، اس کے بل بوتے پر دنیا کو سیکولر بنانا بظاہر پھر مشکل بھی نہ رہا ان کے لیے۔ مغرب ہی نہیں مشرق میں بھی سیکولرزم کا جو ہے نا وہ پھر اس طرح جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ تو میرے خیال میں آج کا دوسرا درس اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تیسرے درس میں ہم یہودیزم اور سیکولرزم کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔